دنیا جانتی ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، حکومت کے ساتھ شامل نہیں تھا، جمہوری عمل کے بعد ہی ہم حکومت کے ساتھ شامل ہوئے۔ جہاں تک قتل و غارت گری کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی اس روز وہ اپنے ایک سیاسی ساتھی کے گھر عشائیے پر مدعو تھے۔ ساتھیوں کے ہمراہ رات کا پرتکلف کھانا کھایا۔ شکریہ۔ گزشتہ ایک دہائی سے آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موقف اختیار کیے رکھا، اب آپ نے اسی اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ اتحاد کر لیا، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، کس طرح کرتی ہے، کیا کیا کچھ کرتی رہی ہے، اس کے بارے میں ایم کیو ایم نے جتنا کھل کر موقف اختیار کیا، دنیا جانتی ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی، تو ہم نے اگر بیفور الیکشنز، جنرل الیکشنز، اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی کیبنٹ کا ہم حصہ بنتے، اس میں شامل ہوتے، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ نے آرمی کی حکومت کو جوائن کر لیا ہے، لیکن ہم نے تو، ہمارا تو کوئی نہ صوبائی سطح پر نہ وفاقی سطح پر کوئی بھی الیکشن سے پہلے حکومت کے ساتھ شامل نہیں تھا، جمہوری عمل کے بعد ہی ہم حکومت کے ساتھ شامل ہوئے۔ آپ کے مخالف آپ پر اور آپ کی تنظیم پر پنجابیوں، سندھیوں اور پختونوں کے قتل کا الزام عائد کرتے ہیں، یہ الزام کس حد تک صحیح ہے؟ جو بھی اس سسٹم کے یعنی پریویلنگ سسٹم کے خلاف میدان میں آئے گا، اس پر اس قسم کے الزامات تو لگائے جاتے رہیں گے۔ جہاں تک قتل و غارت گری کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی اسے آرکیسٹریٹ کرتی ہے، اسے انجینئر کرتی ہے۔ تو یہ جو کچھ قتل و غارت گری کرائی جاتی ہے وہ ویل انجینئرڈ، ویل ڈیزائن، ویل پروگرامڈ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور وہ اپنے ہرکاروں کے ذریعے یہ عمل کرا کے ایک انقلاب لانے والی، ایک نئی سوچ دینے والی، ایک مثبت جمہوری سوچ دینے والی پرامن قوت کی شکل اس طرح پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ جیسے کہ وہ پنجابیوں، بلوچوں، سندھیوں، پختونوں یا ایتھنو لنگوسٹک بیسس پر لوگوں سے نفرت کرتی ہے اور ان کے خلاف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو الزام لگانے والے ہیں وہ از خود پنجابی، غریب پنجابیوں، ہاریوں، کسانوں کے دشمن ہیں۔ دیہاتوں میں اسکول نہیں کھلنے دیتے یہی لوگ، یہی وڈیرے۔ میں نام نہیں یہاں پر لوں گا، لیکن میں ایسے ایسے معزز بڑے بڑے ناموں کو جانتا ہوں کہ جو شرفا میں شمار ہوتے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اپنے ہاں اسکول نہیں کھلنے دیتے۔ الطاف حسین کو وزیر اعظم بننے یا صدر بننے کا نہ کل شوق تھا نہ آج شوق ہے۔ الطاف حسین کی آرزو، تمنا اور جد و جہد یہی ہے کہ ملک میں مڈل کلاس کا انقلاب آئے۔ ایم کیو ایم پر جناح پور بنانے کا الزام بھی لگا، یہ الزام ٹھیک ہے؟ خدا اور اس کا رسول شاہد ہے کہ وہ نقشے، وہ ساری جعلی دستاویزات وہ خود بریگیڈیئر آصف ہارون نے خود بنائی تھیں
تاکہ یہ ہیڈ لائنز شائع ہوں اور پنجاب کے عوام متنفر ہوں. بعد میں فوج نہیں، جب میں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس الزام کو ثابت کرے فوج، تو پھر فوج نے اس الزام کو واپس لیا. ISPR کی پریس ریلیز آئی کہ فوج نے کوئی MQM کے پاس سے جناپور کے نقشے یا دستاویزات برآمد نہیں کی.